اللہ نے انسان کو کیسے بنایا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر انسانی مقصد تک پوری کہانی۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ انسان کی تخلیق۔ ہزاروں سال پہلے جب زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، ستارے سب اللہ کے حکم سے بن چکے تھے، فرشتے اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر چیز اللہ کے حکم پر چل رہی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فیصلہ کیا، ایک ایسی مخلوق بنانے کا فیصلہ جو اختیار رکھے، سمجھ رکھے، دل رکھے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قرآن سورہ بقرہ۔ فرشتے حیران ہوئے، انہوں نے ادب کے ساتھ عرض کی، یا اللہ، کیا آپ زمین پر ایسی مخلوق بنائیں گے جو خون بہائے اور فساد کرے؟ اللہ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مٹی سے انسان کا بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی منگوائی، کہیں کی کالی مٹی، کہیں کی لال، کہیں کی پیلی، کہیں کی سفید۔ اس لیے انسان کے رنگ، مزاج اور فطرت الگ الگ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا، میں انسان کو سڑی ہوئی مٹی سے بناؤں گا۔ اس مٹی کو پانی کے ساتھ گوندھا گیا، پھر اسے ایک خاص شکل دی گئی۔ وہ شکل تھی آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کا جسم تیار تھا، لیکن روح ابھی نہیں ڈالی گئی تھی۔ وہ جسم ایک عرصے تک پڑا رہا۔ فرشتے اس جسم کے پاس سے گزرتے اور کہتے، یہ کیا چیز بننے والی ہے؟ اور وہی ابلیس بھی تھا جو بعد میں شیطان بنا۔ روح کا پھونکا جانا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے فرمایا، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ جیسے ہی روح آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالی گئی، آنکھیں کھل گئی، سانس چلنے لگی۔ آدم علیہ السلام نے چھینک ماری، اور پہلا لفظ جو آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا، الحمدللہ۔ اللہ نے جواب دیا، یرحمک اللہ۔ علم کا مقابلہ۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، علم عطا کیا۔ پھر فرشتوں سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے بولے، یا اللہ، ہمیں وہی علم ہے جو آپ نے دیا۔ آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے۔ یہاں سے یہ ثابت ہوا، انسان کی سب سے بڑی طاقت علم۔ فرشتوں کا سجدہ، ابلیس کا انکار۔ اللہ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ اللہ نے اسے رد کر دیا۔ ابلیس شیطان بن گیا۔ جنت، حوا علیہ السلام اور امتحان۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، سب کچھ حلال ہے، بس اس ایک درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، آدم اور حوا سے غلطی ہو گئی۔ زمین پر بھیجا جانا۔ اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا، لیکن رحمت کے ساتھ۔ فرمایا، جب میری ہدایت آئے، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ٹارگٹ، انسان کا مقصد زندگی۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، سیکھتا ہے، سدھرتا ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اللہ نے انسان کو کیسے بنایا؟ کنٹینیویشن۔ آدم علیہ السلام سے پوری انسانی نسل تک۔ زمین پر پہلا دن، آدم علیہ السلام کی پہلی صبح۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو یہ زمین آج جیسی نہیں تھی۔ نہ شہر، نہ گھر، نہ کپڑے، نہ روشنی کے انتظام، صرف کھلی زمین، پہاڑ، جنگل، ہوا اور اللہ پر پورا بھروسہ۔ آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم پر رحم فرما۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ کی پہلی ہدایت، زمین پر کیسے جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتایا کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے کپڑے بنانا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنایا۔
یہیں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ انسانی نسل کی شروعات۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بچے پیدا ہوئے۔ ہر بار ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اس وقت نکاح کا نظام اللہ کے حکم سے الگ تھا تاکہ نسل آگے بڑھ سکے۔ آدم علیہ السلام اپنے بچوں کو سکھاتے، اللہ ایک ہے، جھوٹ مت بولو، ظلم مت کرو، شیطان سے بچ کے رہو۔ قابیل اور حابیل، انسانی تاریخ کا پہلا قتل۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، حابیل نیک فرما بردار، قابیل جلن اور غصے والا۔ اللہ کے حکم سے دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہیں۔ شیطان نے قابیل کے دل میں زہر بھر دیا۔ یہاں سے انسانی تاریخ کا پہلا قتل ہوا۔ آدم علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ یہاں سے اللہ نے دکھا دیا، جب انسان اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو عقل، اختیار اور امتحان کیوں دیا گیا؟ اللہ نے فرشتوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انسان غلطی کرتا ہے مگر توبہ بھی کرتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے۔ فرشتے غلطی نہیں کرتے مگر انسان کی قیمت اس کی توبہ ہے۔ شیطان کا وعدہ اور اللہ کا جواب۔ شیطان نے کہا، میں انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، میرے سچے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ انسان اور شیطان کی یہ جنگ قیامت تک چلے گی۔ ہر دور میں اللہ کا پیغام۔ آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ انسان کو سب سے بہترین تخلیق کیوں کہا گیا؟ اللہ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ کیوں؟ اس کے پاس دل ہے، عقل ہے، علم ہے، رحمت ہے، مگر جب وہ بھٹکتا ہے تو نیچے سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ زندگی ایک امانت ہے۔ انسان مٹی سے آیا، مٹی میں مل جانا ہے، پر روح اللہ کی طرف سے آئی، اللہ کی طرف لوٹ جائے گی۔ زندگی ایک امتحان ہے، سزا نہیں۔ قیامت کا دن انسان کا آخری سفر۔ ایک دن پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندر سوکھ جائیں گے، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، ہر شخص اپنا اعمال نامہ دیکھے گا۔ اس دن نہ پیسہ کام آئے گا نہ طاقت، صرف ایمان اور عمل۔ انسان کا اصلی مقصد۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صرف نماز نہیں، سچ بولنا، ماں باپ کا خیال، انصاف، صبر، شکر، سب عبادت ہے۔ آخری پیغام دل سے۔ آپ مٹی سے بنے ہیں مگر آپ کے اندر روح آسمان سے آئی ہے، اس لیے اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے۔ اللہ سے امید کبھی مت چھوڑیے، کیونکہ انسان گرتا ہے مگر اٹھنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔